لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الحمد للہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا وصلی اللہ علی سیدنا محمد النبی وعلی آلہ وسلم تسلیما ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الجن والانس من الاولین والآخرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ صدق اللہ العلی العظیم صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. Respected brothers and sisters, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Thank you very much for joining. آج اس ماہ رمضان سیریز کے لیکچر نمبر 18 میں ہم امام علی رضا علیہ السلام کی لائف کا سیکنڈ پارٹ دیکھیں گے کہ جس میں ہم امام علیہ السلام کس طرح خراسان پہنچے، ان کے ساتھ وہاں کیا ہوا اور آخر میں جو ہے ان کی شہادت جو ہے کس طرح واقع ہوئی. امام علیہ السلام کی لائف ہسٹری سے ریلیٹڈ جس آیت کو میں نے انتخاب کیا وہ سورہ شورا کی آیت نمبر 23 ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی رسول سے فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. کہہ دو اے رسول کہ میں تم سے کوئی اجر کوئی ریوارڈ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم جو ہے میرے قریب لوگوں کی محبت و مودت کرو، اور اسی مودت و محبت کے لیے ہم جو ہے اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. اور آج ہم امام علی رضا علیہ السلام کی لائف ہسٹری کے بارے میں جانیں گے. امام علیہ السلام کی بیسک ڈیٹیلز کے تھرو کل ہم گئے تھے. امام علیہ السلام کی ولادت 11 ذیقعدہ 148 تھی اور آفٹر ہجرہ میں ہوئی تھی. امام جعفر صادق کی شہادت کے کچھ دن بعد ان کے زمانے میں رولرز منصور، مہدی عباسی، ہادی عباسی، ہارون عباسی، امین اور مامون تھے. کمپیریٹیولی پیسفل ٹائم تھا. امام کے میڈیکل وزڈم کو دیکھا تھا کہ جو شخص زیتون یا زیتون کا تیل یعنی کہ اولیو آئل جو ہے اگر اس کو یوز کرتا ہے تو 40 دن تک شیطان دور رہتا ہے. قرآن، شہد اور دودھ پینے سے جو ہے میموری شارپ ہوتی ہے. مسور کی دال جو ہے بہت فائدہ مند ہوتی ہے. 70 انبیاؤں کی ڈش تھی یہ مسور جو بہت ہیلدی ہوتی ہے. اس کے بعد ہم نے مامون اور امین کی فائٹ دیکھی تھی، کس طرح مامون نے جو ہے امین کو ہرایا اور اس کو قتل اپنے بھائی کو قتل کر کر خود جو ہے خلیفہ بن گیا، اور اس نے زبردستی امام علی رضا علیہ السلام کو جو ہے مدینے سے خراسان بلایا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ امام علیہ السلام کے چاہنے والوں کو جو ہے ان کا سپورٹ جیت سکے، لیکن اس کا انٹینشن صحیح نہیں تھا. اس نے امام علیہ السلام کو جو ہے زبردستی مدینہ سے جو ہے خراسان بلایا. اور جرنی میں جب ہم نے دیکھا، ہم نے کل 2 انسیڈنٹ دیکھے تھے. ایک تو جو امام کے قدم کے نشان اور پانی، جہاں نیشاپور میں پانی نہیں تھا امام نے پتھر پہ مارا اور آج تک وہ جھرنا جو ہے پانی کا جاری ہے. اور دوسری چیز جو ہم نے وہ حدیث سلسلۃ الذہب دیکھی تھی، دا حدیث آف دا گولڈن چین، جس کے بارے میں انشاءاللہ پھر سے ہم اینڈ آف دا لیکچر ڈسکس کریں گے. اس کے بعد امام علیہ السلام خراسان پہنچ گئے. اب مامون عباسی نے کہا کہ آپ جو ہے خلیفہ بن جائیے، لیکن امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام اس چال کے پیچھے واقف تھے. امام علیہ السلام نے منع کر دیا، میں خلیفہ نہیں بنوں گا. کچھ شیعہ ہے جو سوچتے یار امام نے منع کیوں کیا، ایکسیپٹ کر لینا چاہیے تھا، خلیفہ بن جاتے. یاد ہے امام حسن علیہ السلام کی لائف میں بھی ہم نے یہی پڑھا تھا کہ کچھ شیعہ تھے انہوں نے سوچا امام حسن نے کیوں پیس ٹریٹی سائن کی، معاویہ سے لڑے کیوں نہیں. چھٹے امام کی لائف یاد ہے، سٹوری ہم نے پڑھی تھی. کون سی سٹوری؟ جناب ہارون مکی کی. ہارون تندور میں کود جاؤ، کود گئے، رائٹ. امام علیہ السلام کو غیب کا علم ہوتا ہے، اللہ نے ان کو غیب کا علم عطا کیا. اگر وہ کچھ کام کر رہے ہیں تو اس میں جو ہے ہمیں
کویسچن نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ امام معصوم ہے. کوئی اور ہو تو ہم اس کے ایکشنز کو کویسچن کر سکتے، اس بلائنڈ فیتھ، بلائنڈ بلیف نہیں کرنا ہے، سوال پوچھنے ہیں. امام علی علیہ السلام بھی کہتے ہیں سوال پوچھنے سے علم بڑھتا ہے. لیکن جب امام معصوم ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے، اس کو اللہ نے معصوم بنایا ہوتا ہے، لائسنس ہے ساری چیزوں سے، ساری جو ہے اس سے دور ہے. اللہ قرآن میں اس کا پروف دیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ یقیناً اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ آپ اہل بیت کو نجاست سے، ہر طرح کی نجاست سے دور رکھے، اور آپ کو جیسا طاہر ہونے کا حق ہے ویسا طاہر کرے. اسی لیے امام کے ایکشنز پہ کویسچن نہیں ہونا چاہیے. جیسا امام کہے یس، صرف امام معصوم یہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے. امام جانتے تھے کہ اس کے پیچھے اس کی چال ہے، اسی لیے امام علیہ السلام نے جو ہے ایکسیپٹ نہیں کیا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ جو ہے میرے ایئر اپیرنٹ بن جائیے، یعنی کہ آپ میرے جو ہے میرے جانشین بن جائیں، کہ میں مروں تو میرے بعد آپ خلیفہ بنیں گے. امام علیہ السلام نے وہ بھی منع کیا، لیکن اس نے زبردستی کی. امام سے کہا آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. امام علیہ السلام نے کہا میری شرطیں ہیں، میں جو ہے کبھی بھی جو ہے گورنمنٹ کے ڈے ٹو ڈے افیئرز میں کچھ کام نہیں کروں گا. میں جو ہے نہ کسی کو اپوائنٹ کروں گا نہ کسی کو ڈسمس کروں گا، میں کوئی کام نہیں کروں گا. تو امام علیہ السلام نے جو ہے بڑے ٹیکٹیکلی بن گیا ایئر اپیرنٹ جیسا وہ چاہتا تھا، لیکن امام علیہ السلام نے جو اس کی چیزوں کو ناکام کر دیا تھا. لیکن مامون عباسی نے جو ہے یہ دکھایا کہ میں دیکھو امام علی رضا علیہ السلام کو جو ہے میرا جانشین بنا رہا ہوں، اور میں جو ہے امام علی رضا علیہ السلام کو جو ہے رسپیکٹ دے رہا ہوں. اور اس طرح اس نے امام علیہ السلام کے کئی چاہنے والوں کا سپورٹ جیت لیا. اور امام علیہ السلام کے چاہنے والوں پر بھی ظلم جو ہے اتنا نہیں ہوتا تھا جتنا ہارون کے دور میں ہوا کرتا تھا. ایک بار جب خراسان میں امام علی رضا علیہ السلام تھے تو ایک بار جو ہے خراسان میں قحط پڑ گیا، فیمن آ گیا، بارش نہیں ہوئی تو اناج نہیں ہوگا اور لوگ جو ہے بھوک مری ہو گئی. تو اب لوگوں نے کہا کہ بھائی کیا کریں. مامون نے امام علی رضا علیہ السلام سے ریکویسٹ کی، اور امام علی رضا علیہ السلام نے سب سے کہا کہ آپ روزہ رکھو. اور ایک دن کھلے آسمان میں امام علی رضا علیہ السلام گئے، اور گھنٹوں تک امام علی رضا علیہ السلام نے جو ہے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور دعا کی. اور جیسے ہی اللہ سے دعا کی، امام معصوم کی دعا کو اللہ نے قبول کی، اور آسمان پر جو ہے بارش کے بادل آ گئے، اور اللہ کی رحمت جو ہے خراسان پر برسی. یہ امام کا معجزہ دیکھ کر لوگ اور ان سے چاہنے لگے. اس کے بعد مامون نے چاہا کہ اب جو ہے میں یہ کروں گا، کہ اس میں بھی پلان تھا، جب بارش کا پلان تھا تو اس نے کہا کہ بارش ہوگی نہیں، میں امام رضا کی پرسنالٹی کو جو ہے ایک دم، جو وہ بہت بولتے میں امام ہوں ان کا جو ہے یہ کر دوں گا، ان کی امیج کو خراب کر دوں گا. لیکن اللہ جو پلان کرتا ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ پلان کرتے ہیں اور اللہ پلان کرتا ہے، اور اللہ سب سے بہترین پلان کرنے والوں میں سے ہے. دوسرا جو وہ کرتا تھا کہ وہ جو ہے ڈیبیٹس رکھتا تھا اپنے کورٹ میں، اپنے دربار میں ڈیبیٹ کرواتا تھا، مناظرے کرواتا تھا. یہودیوں کو بلاتا تھا جو جیوز تھے، عیسائیوں کو بلاتا تھا جو کرسچن تھے، جو مسلمز کے کئی سارے دوسرے سیکٹ کے لوگ تھے، سب کو بلاتا تھا اور سب کی امام علی رضا علیہ السلام سے ڈیبیٹ کرواتا تھا. اس کا موٹیو یہی تھا کہ کسی طرح سے جو ہے امام علیہ السلام کی امیج کو خراب کیا جا سکے. لیکن امام علیہ السلام بھی جو ہے جو سوال ان سے کیا جاتا تھا ان سارے سوالوں کو جو ہے صحیح سے اور ان کو سیٹسفیکٹریلی جواب دیتے تھے. اور اس طرح مامون کی اس چال کو بھی وہ فیل کر دیے، اور ان کی پاپولیرٹی لوگوں میں اور بڑھنے لگی. آج جو ہم امام ضامن، جب ہم زیارت پر جاتے، ہم کسی ٹرپ پر جاتے، باہر جاتے، تو ہم اپنے بازو پر امام ضامن باندھتے ہیں. امام ضامن کیوں؟ اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے. ایک بار امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام جو ہے جا رہے تھے راستے سے، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک جو ہے جو ڈیئر ہے، جو ہرن ہوتی ہے، وہ رو رہی ہے، اور ایک شیر سے جو ہے وہ لڑ رہی ہے. تو امام علیہ السلام نے جو ہے کہا، شیر تھا کوئی جانور تھا جو اس کو کھانا چاہتا تھا،
تو امام علیہ السلام سے وہ آئی اور اس نے کہا کہ مولا میری جو ہے آپ سفارش کر دیجئے، میرے بچے جو ہے گھر پر بھوکے، امام ہے، اللہ کا اپوائنٹڈ نمائندہ ہے، وہ سارے جانوروں کی، سارے انسیکٹس کی، سارے برڈز کی، سب کی زبانوں کو جانتا ہے، اللہ نے علم عطا کیا ہے۔ تو آیا اور اس نے کہی کہ بھائی میں جو ہے میرے بچے گھر پر بھوکے ہیں اور مجھے جو ہے ان کو کھانا کھلانا ہے، آپ مجھ سے تھوڑے ٹائم کی جو ہے اس سے مہلت لے لیجئے۔ اور امام علی رضا علیہ السلام نے جو ہے اس جانور سے کہا جو اس کو کھانا چاہتا تھا کہ میں امام ہوں، میں ضمانت لیتا ہوں کہ یہ واپس آئے گی۔ وہ ہرن چلی گئی، وہ ڈیئر چلی گئی، اپنے بچوں کو دودھ پلائی اور تھوڑی دیر بعد لے کر واپس آئی، اور اس نے جو ہے اپنے بچوں کی ذمہ داری امام علی رضا علیہ السلام کو دی کہ آپ ابھی ان کے ضامن بنیے۔ اور امام علیہ السلام نے اس سے کہا تھا کہ جس طرح ضمانت دی تھی اس جانور کو کہ یہ واپس ہرن واپس آئے گی، اور اس ضمانت اس ہرن کو بھی دی، اس ڈیئر کو بھی دی کہ میں جو ہے تمہارے بچوں کی جو ہے ضمانت لیتا ہوں، حفاظت کرتا ہوں۔ اور تب سے جب یہ سٹوری فیمس ہوئی، تب سے جو ہے امام علیہ السلام کے نام کے سکے بننے لگے، اور لوگ جو ہے اس کو اپنے ساتھ سفر پر لے جاتے تھے، جرنی پر لے جاتے تھے، اپنے ساتھ برکت کے لیے رکھتے تھے، اپنے ہاتھوں پر باندھتے تھے۔ اور جب وہ سکے بننا بند ہو گئے تو نارمل اپنے ہی کوائنس کو جو ہے لوگوں نے، جیسے آج بھی ہم جو ہے 1 روپی 2 روپے کا جو کوائن ہوتا ہے اس کو جو ہے ڈال کر ہم امام ضامن باندھتے ہیں، تو یہ پریکٹس تب سے جو ہے شروع ہوئی۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کے کئی چاہنے والوں میں سے ایک ان کے جو صحابی تھے، ان کا نام تھا جناب دئبل خزائی۔ جناب دئبل خزائی ایک شاعر تھے اور اہل بیت علیہ السلام کی شان میں کئی قصیدے لکھتے تھے۔ جناب دئبل نے جو ہے ایک قصیدہ لکھا امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر۔ امام علی رضا علیہ السلام نے جناب دئبل سے کہا کہ ممبر پر جاؤ اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت پڑھو، اور امام علی رضا علیہ السلام ممبر کے نیچے بیٹھے۔ سوچو کیسی وہ محفل ہوگی، کیسی وہ جگہ ہوگی کہ جب امام وقت جو ہے بیٹھے ہوئے اور آپ ان کو دیکھ سکتے ہو۔ یقیناً آج بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ جب ہم مجالسوں میں بیٹھتے ہیں تو شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جو ہے ہمارے ساتھ آتے ہیں، لیکن یہ ہماری گنہگار آنکھیں جو ان کو نہیں دیکھتی ہیں۔ ہم سب دعا کریں کہ اللہ جلد سے جلد ولی عصر حجت خدا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرمائے۔ جناب دئبل نے جو ہے جو مرثیہ پڑھا، امام علی رضا علیہ السلام نے کہا کہ اس میں 2 لائن اور ایڈ کر دو کہ اس قبر پر بھی گریا کرو جو خراسان میں بنے گی۔ تو دئبل نے پوچھا مولا کس کی قبر ہوگی؟ کہا وہ میری قبر ہوگی۔ اس کے بعد امام علی رضا علیہ السلام نے جناب دئبل خزائی جو اہل بیت علیہ السلام کی شان میں قصیدے لکھا کرتے تھے ان کو بہت سارے گفٹ دیے، ریوارڈ دیے، اور ان سے کہا کہ تم جو یہاں سے چلے جاؤ۔ پھر مامون نے بلایا دربار میں، کہا میرے لیے قصیدہ لکھو، لیکن جناب دئبل خزائی نے قصیدہ مامون کے لیے نہیں لکھا اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ اب مامون عباسی اس کے بعد کیونکہ بارش والی انسیڈنٹ ہوئی، وہاں پر اس کی ذلت ہوئی، وہ امام کا درجہ لوگوں کی نظروں میں اور بڑھ گیا، امام کی پاپولیرٹی اور بڑھ گئی۔ پھر ڈیبیٹس ہوئی، جناب دئبل والا انسیڈنٹ ہوا۔ پھر ایک بار عید کا موقع تھا جب امام علی رضا علیہ السلام جو ہے نکلے، اور تبھی کیا ہوتا تھا شہر کے باہر عیدگاہ ہوتی تھی جہاں پہ نماز ہوتی تھی کھلے آسمان کے نیچے۔ تو امام علی رضا علیہ السلام عید کی نماز کے لیے کہ آپ جو ہے بیر فوٹڈ یعنی بنا چپل کے جو ہے نکلے اور عید کی نماز کے لیے بڑھے۔ تو امام علی رضا علیہ السلام اسی طرح نکلے، اور جیسے امام نکلے لوگوں کو پتہ چلا امام علی رضا علیہ السلام جو ہے عید کی نماز پڑھا رہے، ہزاروں کی تعداد میں تھاؤزنڈز آف پیپل جو ہے جمع ہونے لگے کہ امام علی رضا علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھے۔ مامون کو لگا کہ اگر نماز عید میں یا نماز عید کے بعد اگر امام علی رضا علیہ السلام نے حکم دے دیا تو اس کی تختہ پلٹ ہو جائے گا۔ اس کے وزیر فضل ابن سہل نے اس کو ایڈوائز کیا کہ امام علی رضا علیہ السلام کو واپس بلا لو، نہیں تو تمہارا تختہ پلٹ جائے گا۔ تب مامون عباسی لعنت اللہ علیہ نے جو ہے امام جا رہے تھے، امام راستے میں امام کو روکا اور کہا آپ گھر جائیے، آپ، اور بہانہ بنایا کہ آپ کی سیکیورٹی ریزن ہے اور میں جا کے جو ہے نماز عید پڑھاتا ہوں۔
اور اس نے امام کو زبردستی گھر بھیج دیا اور خود جا کے نماز عید ادا کی۔ اس کے بعد مامون عباسی نے دیکھا کہ امام کی پاپولیرٹی بہت بڑھ رہی ہے، اور اگر اس نے امام کو قتل نہیں کیا تو اس کا تختہ پلٹ جائے گا، اس کی کرسی چلی جائے گی۔ اسی لیے 17 صفر یا 23 ذوالقعدہ دو روایتیں ہیں، 17 صفر یا 23 ذوالقعدہ 203 ہجری میں مامون عباسی نے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ 9ویں امام امام محمد تقی علیہ السلام کی ایج بہت چھوٹی تھی، وہ مدینہ میں تھے اور وہ جو ہے وہاں سے باعجاز آئے۔ امام علی رضا علیہ السلام شہادت سے پہلے اپنے غلام جناب اباسلط حروی سے کہا کہ اگر میں مامون جو ہے مجھے قتل کرنے کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، اگر میں مامون کے یہاں سے آؤں اور میرے سر پہ کپڑا ہو تو جان لو کہ مجھے زہر دے دیا گیا ہے، مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، میں اپنے کمرے میں چلا جاؤں گا، میں جو ہے اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میرا بیٹا محمد تقی مدینہ سے باعجاز آئے گا، وہ مجھے غسل دے گا، کفن پہنائے گا، تم جو ہے تب تک باہر کھڑے رہنا، اور جب میرا جنازہ تیار ہو جائے گا تو مامون جو ہے دکھانے کے لیے کہ وہ غمگین ہے اور اس کا میرے شہادت میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، وہ جو ہے اپنے لوگ بھیجے گا، اپنے آدمی بھیجے گا، اور پھر جو ہے کہہ دینا کہ امام کا غسل و کفن ہو چکا ہے، پھر میرا جنازہ لے جایا جائے گا، اور مامون چاہے گا کہ مجھے جو ہے اس کے باپ ہارون کے پیر کے پاس دفن کیا جائے، لیکن تم جو ہے وہاں پر جب وہ لوگ قبر کھودنے جائیں گے تو قبر کھدے گی نہیں، کڑک پتھر نکلیں گے، اور لیکن جب ہارون کے سر کے اوپر میری قبر بنے گی تب جیسی وہ تھوڑی سی مٹی ہٹائیں گے ایک ریڈی قبر تیار ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے مجھے جو ہے اس میں دفن کرنا، کیونکہ ایک امام معصوم ہی امام معصوم کو غسل و کفن دے سکتا ہے، اس لیے امام محمد تقی جواد علیہ السلام مدینے سے باعجاز آئے، امامت کے پاور سے آئے، اور انہوں نے امام علی رضا علیہ السلام کو غسل و کفن دیا، اور وہ جو ہے مشہد مقدس جو آج ہے خراسان میں ان کی قبر بنی، وہ دفن ہوئے۔ امام علی رضا علیہ السلام کی بہن بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا، وہ جو ہے اپنے بھائی کے فراق میں، اپنے بھائی کی یاد میں برداشت نہیں کر سکی، اور وہ مدینے سے نکلی خراسان کے لیے کہ وہ اپنے بھائی سے ملے، اور وہ شہر قم جب پہنچی تب ان کو خبر ملی کہ ان کے بھائی امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، اور وہ اتنی غمگین ہو گئی، اتنی عزادار ہو گئی، اور اسی غم میں جو ہے وہ اس دنیا سے چلی گئی، اور ان کی قبر شہر قم میں موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ جب زائرین امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو قم بھی جاتے ہیں، اور وہاں جو ہے بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا جو معصوم قم کے نام سے بھی مشہور ہے، ان کی زری پر بھی جاتے ہیں۔ وہاں پر جو ہے حوضہ علمیہ بھی چلتا ہے، جس طرح نجف میں امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حرم میں حوضہ علمیہ جو اسلامک سیمینری جہاں مجتہدین جو ہے اپنے درس دیتے ہیں، اسی طرح شہر قم میں بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے روضے پر جو ہے حوضہ علمیہ چلتا ہے، جہاں وہاں کے مجتہدین جو ہے درس دیتے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں، اور پوری دنیا میں جو ہے دونوں سینٹر سے نجف ہو، قم ہو، مشہد ہو، سب جگہ سے جو ہے علماء تیار ہوتے ہیں، علماء علم حاصل کرتے ہیں اور آ کر اپنے اپنے شہروں میں جو ہے علم تقسیم کرتے ہیں۔ اس طرح ہم امام علی رضا علیہ السلام کی لائف کے بارے میں اتنا جانتے ہیں۔ ایک لیسن جو ہم زندگی سے امام کی سیکھتے ہیں، کل میں نے ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح ایک ہیلدی لائف سٹائل جینے کی امام علیہ السلام ہم کو ایڈوائز کرتے طب امام رضا سے، اور ایک حدیث جو ہم امام علیہ السلام کی لائف سے سیکھتے ہیں وہ سلسلۃ الذہب کی حدیث ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام موسیٰ کاظم سے سنا، جنہوں نے اپنے والد امام جعفر صادق سے سنا، جنہوں نے اپنے والد امام باقر سے سنا، جنہوں نے اپنے والد امام علی ابن الحسین زین العابدین سے سنا، جنہوں نے اپنے والد امام حسین شہید کربلا سے سنا، جنہوں نے اپنے والد امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سنا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، اللہ کہتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ میرا فورٹ ہے، میرا قلعہ ہے، اور جو بھی اس قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ میرے عذاب سے امان پائے گا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ is my fort, the statement لا الہ الا اللہ is my fort, whoever enters this fort is safe from my punishment۔ اس کے بعد امام علی رضا علیہ السلام نے کنٹینیو کیا بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا،
اس کے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، کچھ شرط و شرائط ہے، اور ان شرائط میں سے میں ہوں، یعنی امام علیہ السلام کی ولایت، ان کی امامت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، 1,24,000 نبیوں کی نبوت، رسول اللہ کی نبوت، اور رسول اللہ کے بعد 12 امام علیہ السلام کی امامت و ولایت جو ہے شرطوں میں انکلوڈڈ ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے کل کے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے شام 5 بجے ہمارے نوے امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی لائف کے بارے میں ڈسکس کرنے کے لیے۔ آج رات 19ویں ماہ رمضان ہے، شب قدر کی رات ہے۔ آج کی رات شب قدر میں کئی سارے اعمال ہے، وہ جو ہے اوپر لنک دی ہوئے، ماہ رمضان کی تیاری والا جو لیکچر ہم نے سٹارٹ میں کنڈکٹ کیا تھا اس کو جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں نے بتایا تھا کہ شب قدر میں ہم کون کون سے اعمال کر سکتے ہیں ایز کڈز، اوکے۔ اور ساتھ ساتھ آج 19ویں ماہ رمضان ہمارے مولا و آقا امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ضربت کی شب ہے۔ آج کی شب ہی وہ تھی کہ جب امام امیر المؤمنین کے سر پر ملعون ابن ملجم نے جو ہے ضربت لگائی تھی۔ ہم آج کی رات شب قدر میں دعا کریں، آج کی رات تقدیر لکھی جاتی ہے، آپ سب اپنے اپنے لیے دعا کریں، امیر المؤمنین کے قاتلین پر لعنت کریں، مؤمنین کے لیے دعا کریں، اگر غلطی سے یاد آ جائے تو میرے لیے بھی دعا کریں، میری فیملی کے لیے دعا کریں، اور انشاءاللہ ایک دعا کو نہ بھولیں اور بار بار اس دعا کو کریں۔ سب سے امپورٹنٹ دعا ولی عصر حجت خدا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور ان کے جلد ظہور کی دعا کریں۔ آج ہم اس پینڈیمک میں، کورونا وائرس کے پینڈیمک میں ہیں، پریشان ہیں، کتنے لوگ پریشان ہیں، کتنے لوگ بیمار ہیں۔ آج کی شب قدر میں ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عطا کرے، اللہ اس پینڈیمک کو، اس بیماری کو جلد سے جلد ختم کرے، اور پروردگار ولی عصر حجت خدا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کرے کہ جن کے آنے سے جو ہے ساری پرابلمز دنیا کی ختم ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ دعا کریں اور ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ امیر المؤمنین کے قاتلین پر لعنت کریں۔ انشاءاللہ کل شام 5 بجے ہم امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی لائف کو ڈسکس کرنے کے لیے پھر ملاقات کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ۔ التماس دعا، جزاک اللہ، تھینک یو، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔